جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بدے چلے کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رنگ، اور آج ہمارا موضوع ہے خاندان اعلی حضرت اور عشق رسول۔ اس میں انشاءاللہ ہم خاندان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی اولاد پاک اور ان کی کرامات، ان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز، سادات کرام سے محبت کا انداز، اور ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے جو کتب لکھی، جو اشعار آپ کے خاندان کے بڑے مشہور ہوئے عشق رسول میں، یہ تو ہے ہی عاشقان رسول کا خاندان۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور سیدی اعلیٰ حضرت اور آپ کے خاندان کی برکتوں سے ہمیں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چاشنی عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات کی جائے سیدی اعلیٰ حضرت کی، یا آپ کے آباء و اجداد کی، آپ کے دادا، آپ کے والد محترم، آپ کی اولاد پاک یعنی آپ کے شہزادوں کی، یا ان کے شہزادوں کی، یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان کی اور دیگر افراد کی، تو ان سب میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصف بڑا نمایاں نظر آتا ہے۔ دیکھیں، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع میں اتنی وسعت ہے کہ اگر ہم کسی شخص کی زندگی کو دیکھیں تو اس کا اتباع سنت کرنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنا، تبلیغ دین کرنا، دوسروں تک پہنچانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگان کا ادب و احترام کرنا، خاندان نبوت کا ادب و احترام کرنا، یہ تمام چیزیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ اور پھر ہم خاندان اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں تو خاندان اعلیٰ حضرت یہ علمی خاندان ہے۔ جہاں علمی خاندان ہے وہاں عملی خاندان بھی ہے، اور ساتھ میں ادبی بھی ہے، یعنی یہ اپنے علم سے، اپنے عمل سے اور اپنے اشعار کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اور سادات کرام علیہم رضوان سے عشق و محبت کا جو اظہار کرتے آئے ہیں۔ یوں کہا جائے کہ عشق رسول ان تمام کی گھٹیوں میں ملا ہوا تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور جو ان کا تذکرہ کرتا ہے وہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی پاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہیں، انشاءاللہ ان کا تعارف بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک مبلغ ہیں محمد راشد اتاری مدنی اور محمد وسیم اتاری مدنی، دونوں انشاءاللہ خاندان اعلیٰ حضرت پر گفتگو کریں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں ہم وسیم بھائی کی طرف۔ وسیم بھائی، خاندان اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کچھ باتیں تو میں نے عرض کی، میں چاہوں گا کہ خاندان اعلیٰ حضرت کا مختصر تعارف بھی بیان کریں، کہ آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے صاحبزادے وغیرہ، ان کے حوالے سے کچھ آپ ذکر خیر فرمائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندان ماشاءاللہ بڑا ہی علمی گھرانہ اور بڑے ذوق والے اور بڑی محبت والے لوگ ماشاءاللہ۔ آپ کے دادا جان رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ماشاءاللہ خود ایک بہت علمی شخصیت اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ سنتوں پر عمل آپ کی زندگی کا حصہ تھا۔ سبحان اللہ۔ بات وہی جو آپ نے ارشاد فرمائی نا محسن بھائی، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے نا وہ سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کسی کی بھی محبت ہو
تو انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو ان کا انداز، ان کا کردار اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک تو بہت بڑے مفتی بھی تھے، اور آپ نے اپنے ملک جو ہندوستان، جو پورا ایک ملک تھا جہاں پر جس وقت آپ کیا نام ہے اپنا آپ نے علمی کام شروع کیا، تو وہاں پر سب سے پہلا دارالافتاء، یہ جہاں فتویٰ دیا جاتا ہے، جہاں سے لوگوں کو شرعی مسائل پر آگاہی دی جاتی ہے، یہ قائم کرنے کا الحمدللہ رب العالمین شرف سیدی اعلیٰ حضرت کے دادا جان رضا علی خان حاصل ہوا. کیا بات. تو ماشاءاللہ بڑا علمی یعنی آپ مفتی ابن مفتی بالکل بالکل محمد بن محمد غزالی، تو مفتی ابن مفتی مولانا احمد رضا خان، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آتا، سبحان اللہ، اور یہ چل ہی رہا ہے. کیا بات چلا رہا ہے، سبحان اللہ. گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے خاندان کو بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ جی آپ کی نسلوں میں جو ہیں وہ علماء کرام، مفتیان کرام آگے پیدا ہوتے رہیں گے. اسی طرح آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ایک بڑی علمی شخصیت، عاشق رسول تھے. تو وہی بات آگے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کی. اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق کا عالم دیکھیے کہ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا. دیکھیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان اس کے ذکر کو منفرد سے منفرد اور الگ سے الگ انداز پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دلچسپی پیدا کرتا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ عام انداز پر نہیں ہونا چاہیے، میرے محبوب کا تذکرہ منفرد انداز پر ہونا چاہیے. تو مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات تحریر کرنا شروع کیے، آپ سرکار کے القابات لکھ رہے تھے کہ میرے حضور ایسے ہیں، میرے حضور ایسے ہیں، میرے حضور کا یہ لقب، یہ لقب، یہ لقب. آپ نے القابات لکھنا شروع کیے. آپ نے ابتدا کی 10 20 100 200 300 400 570 القابات مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ. کیا بات. اور اس کمال یعنی کہ آپ کے عشق رسول کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ عاشق تب لکھنے پہ آیا کہ میرے آقا تو ایسے ہیں، میرے آقا تو ایسے ہیں، میرے آقا تو ایسے ہیں. ذکر کرتے کرتے 570 القابات مولانا نقی علی خان رحمۃ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے. 570 القابات سے حضور کو یاد فرمایا، حضور کو یاد کیا. اچھا یہ بھی انہوں نے اپنی استعداد کے مطابق، ورنہ حضور کی شان تو اس سے بھی عرفہ والا ہے. یعنی سمجھ لیں کہ وہی والی بات ہے کہ ہر عاشق جو ہے نا وہ اپنے انداز پر ہی کرتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تب اپنا کلام لکھا نا، سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں گے، تو آپ نے اس میں آگے یہ کہی دیا تھا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لیکن رضا نے جی ہاں، یعنی بڑے کمالات کا ذکر کیا لیکن بات وہاں پہ ختم کی کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ رسول اللہ آپ کا ذکر تو ہم اپنی استعداد کے مطابق کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کی شان کون بیان کر سکتا ہے، کون اس کا حق ہے. کیا بات ہے. یعنی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو وسیم بھائی نے بیان کیا، راشد بھائی، یہ کمال کی چیز تھی نا کہ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ ہم اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں تذکرہ فرماتے ہیں تو صرف نام نامی نہیں لیتے، آگے پیچھے کچھ القابات کا ذکر کرتے، کئی القابات. اور اسی کا فیضان ہمیں امیر اہل سنت کی تحریروں میں نظر آتا ہے کہ باقاعدہ القابات اور پھر پورا درود پاک آل و اصحاب پر تحریر فرماتے ہیں. یقیناً یہ خاندان اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے جو آج ہمیں ملا ہوا ہے. تو مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں رئیس المتکلمین بھی کہا جاتا ہے، آپ کے والد ماجد ہیں، ان کی سیرت پہ عشق رسول کے جو مزید گوشے ہیں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. جی ماشاءاللہ، وسیم بھائی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرنا بھی اس کو پسند آتا ہے، اور ذکر کرنا سننا دونوں پسند ہوتا ہے. اور جب اپنے محبوب کا بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کے اوصاف کو بھی ذکر کرتا ہے. حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی ہیں، اور ان کا مشہور لقب جو آپ نے بیان فرمایا رئیس المتکلمین. متکلم کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے کلام کرنے والا، لیکن علم عقیدہ کے جو ماہر علماء ہوتے ہیں ان کو متکلمین کہا جاتا ہے، چونکہ علم عقیدہ کے علماء کے ایک شاندار یہ سرخیل تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. علم عقیدہ میں آپ کو بڑا ایک مقام اور دسترس حاصل تھی، اس لیے آپ کو فرمایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے رئیس المتکلمین، علم عقیدہ کے علماء کے بادشاہ، ان کے سردار. مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول اگر دیکھا جائے
تو اس کا ایک عملی مظاہرہ، ایک عملی شاہکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ واہ کہ والد جو ہوتا ہے وہ جب اولاد کی تربیت کرتا ہے تو اولاد کی تربیت کے بعد اولاد جو کچھ کرتی ہے اس کی نسبت والدین کی طرف بھی ہوتی ہے کہ دیکھیں ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے۔ تو مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول پر اگر مزید کوئی اور بات نہ بھی کی جائے اور بس یہ کہہ دیا جائے کہ مفتی نقی علی خان وہ خوش نصیب والد ہیں جن کے بیٹے کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے، جو اعلیٰ حضرت ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت جیسے عاشق رسول کا والد ہونا خود بتا رہا ہے کہ آپ کو کتنا عشق رسول ہوگا۔ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ نویسی بھی فرماتے اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور عشق رسول کے حوالے سے آپ کا تحریری کام بھی موجود ہے۔ یعنی تقریباً جو آپ کی ہسٹری میں ملتا ہے تقریباً 26 کتابوں کے نام ملتے ہیں کہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ان کتابوں کی ہے جن کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے ہے۔ مثال کے طور پر سورہ علم نشرہ کی آپ نے تشریح کی جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا، آپ کے ذکر کا بیان ہے۔ اس ایک سورہ مبارکہ کی تفسیر میں آپ نے پوری کتاب تحریر فرمائی الکلام الاوضح، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دیار سے محبت کا عالم دیکھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ علیل تھے، بیمار تھے، تو بیماری کے عالم میں آپ کو خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب انہوں نے زیارت کی تو ان کے دل میں مدینے جانے کا شوق پیدا ہوا، حج کا ارادہ پیدا ہوا، تو انہوں نے رخت سفر باندھا، لیکن بعض احباب نے کہا کہ آپ کی طبیعت ابھی اس قابل نہیں ہے، ناساز ہے، آپ سفر نہ کریں، کچھ اس کو ڈیلے کر دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مدینے کے ارادے سے نکلنا ہے، اگرچہ قدم دروازے سے باہر نکلے اور روح نکل جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں گا، آپ کے روزے پر حاضری دوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یعنی یہ محبت تھی کہ وہ یہ اس تکلیف کو جو ظاہری بدنی تکلیف ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں، اور ارادہ مدینہ جو انہوں نے راہ مدینہ کا کیا ہے اس کو ان سر انجام دینا ہے، پھر بھلے راہ مدینہ میں موت آ جائے۔ الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہے کہ اب پھر جو ہونا ہو وہ ہو جائیں۔ تو یہ محبت رسول پر ان کی جو ایک شاہد ہے، یہ آپ کا جو واقعہ ہے اور آپ کی کتابیں ہیں، پھر آپ کی تربیت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ہم خاندان اعلیٰ حضرت پر ان کے عشق رسول پر بات کر رہے ہیں۔ یہاں ایک مدنی پھول عرض کرتا چلو کہ دیکھیں مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ عاشق رسول تھے، تو ان کے صاحبزادے مولانا نقی علی خان میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا، اور یہ عاشق رسول تھے تو ان کے صاحبزادے مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام عشق و محبت کہلائے، اور پھر یہ ان کے عشق رسول کا فیضان تھا کہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، مولانا حامد رضا خان صاحب، اور پھر آج تک جو خاندان اعلیٰ حضرت ہے، یہاں تک کہ خلفاء اعلیٰ حضرت کے شاگرد، آپ کے سلسلے سے وابستہ، آپ سے محبت کرنے والے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھرنے والے، سب کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمق اور چبک نظر آتی ہے۔ یہ تربیت کا فیضان ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اپنے افعال میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں، پھر مزید انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ جی کال۔ میرا نام فیضان ہے۔ میرا سوال ہے کہ امام احمد رضا خان کو امام عشق و محبت کیوں کہتے ہیں؟ کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی عاشق نہیں تھا؟ ہاں بالکل، آپ کا سوال بجا ہے، اس کا جواب لیں گے، ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ان کو امام عشق و محبت کیوں کہتے ہیں، کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی عاشق رسول تھا؟ بالکل تھے۔ تو جواب لیتے ہیں، مگر ایک کال اور۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عشق رسول کے لیے ظاہری گیٹ اپ ہونا ضروری ہے یا عشق کا تعلق دل سے ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی حضور، دل سے تعلق ہے۔ وسیم بھائی پہلے آپ کی طرف بڑھتے ہیں، پھر امام عشق و محبت کے بارے میں راشد بھائی بتا دیں گے۔ تو صرف دل سے تعلق ہے، ظاہری گیٹ اپ بھی ہو؟ چلیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عشق جو ہے وہ کیفیت تو ایک دل کی کیفیت کا نام تو ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ اسے کسی کی طرف قلبی لگاؤ ہو، دل کھینچے کسی کی طرف، اسی کو تو محبت کہا جاتا ہے۔ لیکن محبت کا اظہار جو ہے نا وہ انسان کی عادات و اطوار سے ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک شعر میں ایک وصف کی طرف توجہ دلائی، صحیح، اور آپ نے فرمایا کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ تب کسی سے عشق ہوتا ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے، تو انسان ان کی اس جس سے وہ محبت کر رہا ہے
اس کی عادات اور اطوار اور انداز کو اپناتا ہے، واہ واہ، نہ یہ کہ صرف محبت ہی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، صحیح، ایسا نہیں ہوتا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا انداز ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں سکھایا، ہمارے اکابرین اسلام نے سکھایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجیے سبحان اللہ، کہ آپ نے ککڑی کو جو تناول کیا واہ، اور پھر وہ آپ نے جب پہلی کش لگائی اور آپ کو محسوس ہوا کہ یہ تھوڑی سی کڑوی ہے، تو آپ کے عشق کا کیا تقاضا تھا کہ نہیں یہ میرے حضور کو پسند ہے، ساری آپ نے تناول فرما لی، اللہ، میری طرف کر دو میں کھا لیتا ہوں۔ ہاں، لوگ حیران تھے کہ اتنی قلیل الغذا شخصیت یہ ساری ککڑیاں کھا گئے۔ تو پھر آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دراصل راز یہ تھا اس میں کہ پہلی جو میں نے کھائی وہ کڑوی تھی، ٹھیک ہے، اور میرے آقا کی پسند کو کوئی تھوک دیتا یہ مجھے گوارا نہیں، اللہ، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اس چیز کو اپنایا، اظہار پسند کیا، اظہار محبت۔ واہ واہ واہ، تو ہم نے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور تو آقا علیہ السلام کے انداز کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی انداز زندگی جو تھا اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ، یعنی ظاہری گیٹ اپ کو بھی اپنانا ہے اور دل کی کیفیت کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہمیشہ مائل رکھنا ہے کہ انہی سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو دل کا جو آپ گینا ہے وہ اللہ نے چاہا روشن رہے گا اور قائم و دائم رہے گا۔ عشق و محبت کا امام اعلیٰ حضرت کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیا بات، محسن بھائی، مختلف ادوار میں ہم دیکھتے ہیں علماء کرام کو مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے، جو بڑے اکابرین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، یا عوام اہل سنت ہوتی ہے، مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، وہ شخصیات کو مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ اس شخصیت کو اس کے زمانے اور اس کے زمانے کے دیگر افراد کے مقابلے میں دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ایک مشہور لقب ہے امام اعظم، صحیح، یعنی سب سے بڑے امام، تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کے مقابلے میں امام اعظم کہا جا رہا ہے، بلکہ مراد یہی ہوتی ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں جتنے بھی علماء تھے ان سب کے آپ سرخیل تھے، ان کے پیشوا تھے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو جو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 صدیوں میں جو اولیاء کرام، مجددین اور صوفیاء نے عشق رسول کا انداز نمایاں کیا، ظاہر کیا، اس کا پرچار کیا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 14ویں صدی میں اس سارے رنگ کو لیتے ہوئے عشق رسول کا اظہار کیا، اپنے اشعار کے ذریعے، اپنی تحقیقات کے ذریعے، اپنے فتاویٰ کے ذریعے، اپنے رسائل کے ذریعے، آپ کے اشعار ہوں یا آپ کی تحقیقات ہوں، ہر جگہ عشق رسول کا رنگ جھلکتا ہے۔ تو چونکہ آپ ہر معاملے میں، اور آپ کے اگر دینی کام دیکھے جائیں، دینی اور تجدیدی خدمات اعلیٰ حضرت کی دیکھی جائیں، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی اکثر دینی خدمات اور تجدیدی خدمات کا جو محور و مرکز ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے عشق کے حوالے سے آپ کی خدمات موجود ہیں، آپ اپنے دور کے علماء میں سر فہرست تھے، اس لیے آپ کو آپ کے دور کے علماء کے اعتبار سے کہا جاتا ہے امام عشق و محبت۔ واہ، اور بعد والوں کے لیے عشق رسول کی ایک مثال قائم کی، اس لیے ان کے لیے امام و پیشوا بن گئے، تو اس لیے آپ کو امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں کو ان کی راہ چلنی چاہیے تاکہ وہ بھی عشق رسول میں کامل ہو جائیں۔ اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بھائی تھے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ اس کا جواب بھی عرض کرتے ہیں۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد عامر رضا ہے، میں باب المدیہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت 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 اچھا لگ رہا ہے، مجھے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم بچوں تو آ کر تھی ولادت کی خوشیاں کیسے منانی چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین وإیاکم۔ بچوں کو آقا کی ولادتی خوشیاں اس طرح منانی چاہیے کہ مدنی چینل کڈس پر جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو جو ہے نبی پاک کی سنت سکھائی جا رہی ہے، یہ سیکھیے، عمل کیجئے، اور پھر اپنے امی ابو کو کہہ کر اگر ان کی استطاعت ہے تو اچھے کپڑے سلوائیے، اگر استطاعت نہیں تو ضد مت کیجئے، مدنی پرچم لیجئے اور گھر کے اندر کچھ چراغاں اور روشنی کا اہتمام کیجئے، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائیے، درود پاک پڑھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے سر پر امامہ شریف سجائیے، اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیے۔ اگلی کال۔
میرا نام امان اتاری ہے. عشق رسول کا سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور آج کا موضوع تو بڑا ہی پیارا ہے. محسن بھائی، یقیناً اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات کی جائے یا خاندان اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات کی جائے، نمایاں اوصافی ہمیں نظر آتے ہیں. محسن بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ شہزاد گان اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بھی بات کریں گے ہم. اگلی کال. محسن بھائی، آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے اور آپ ہر بار بہت ہی پیارے موضوع لے کر آتے ہیں. محسن بھائی، اللہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، آمین. ماشاءاللہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے، ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے. وسیم بھائی، شہزاد گان اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان، مولانا مصطفیٰ رضا خان، بلکہ راشد بھائی آپ بھی اس میں اپنا یوں سمجھے حصہ ملائیے کہ ان کے عشق رسول پر کچھ بات کیجیے. بات وہی ہے اپنا محسن بھائی کہ خاندان میں چلا آ رہا تھا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شہزادوں کی بھی اسی طریقے سے ایک تربیت کی، اور جیسا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تعلیم فرماتے تھے، آپ کا جو عشق رسول کا انداز تھا ماشاءاللہ آپ کے شہزادوں میں بھی یہ انداز آگے منتقل ہوا. اور مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تو ویسے ہی مفتی اعظم ہند، واہ واہ ماشاءاللہ آپ کا لقب، اور پھر ایک علمی شخصیت، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی شخصیت ہے. آپ کے اشعار سے بھی جو ہے نا، یہ جو شاعر ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا یہی جاتا ہے کہ ان کے اشعار سے جو ان کی سوچ ہوتی ہے نا، ان کی سوچ اور ان کے ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، اللہ اس کا اندازہ شاعر کی شاعری سے لگتا ہے. واہ واہ واہ. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم شاعری کا مطالعہ کریں تو ماشاءاللہ ایک کمال کی شاعری ہے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یعنی آپ یہ دیکھیں ان کی تمنا کیا ہے، سبحان اللہ، دیدار مصطفیٰ. دیدار مصطفیٰ، یعنی میں کچھ نہ دیکھوں، بس سرکار کا روئے انور میں دیکھتا رہوں. اور کیا کمال کی بات ہے. آپ کی عشق و محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب سفر حج پر گئے جی، اور سفر حج میں مکہ مکرمہ سے اور پھر یہ سفر حج کے تمام معاملات اپنے حج کے مناسک سے فارغ ہو کر آپ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے. سبحان اللہ. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھیوں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، یہ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ آنکھیں بند کیے ایک کیفیت کے اندر تھے، واہ، اور اس کیفیت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے نا وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اشعار پڑھتے چلے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت کی کیفیت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ حضرت اس وقت کس کیفیت میں ہے. سبحان اللہ. کہ ایسا سرکار کی محبت میں گم ہے کہ نہ یہاں کی فکر ہے نہ یہاں کی فکر ہے، بس سرکار کی محبت میں گم ہے. یہاں تک کہ آپ کی سواری جو تھی وہ جا کر حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے باہر جا کر رکی. واہ واہ. اور آپ کو جب گھر میں لے جایا گیا اس کے بعد جو کیفیت مدینہ منورہ میں انٹری کے وقت آپ کی پیدا ہوئی تھی، تھوڑی دیر بعد آپ کی وہ کیفیت بحال ہوئی. گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ عاشق رسول جب مدینے میں حاضر ہوئے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہو چکی ہے، اور اب جب سرکار کی بارگاہ کی حاضری سے یہ باہر آئے ہیں تو اب یہ لوگوں میں موجود ہو. واہ واہ. یہ انداز آپ کا ہے. کیا بات. ذرا تو جاگ، کیا پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، اللہ رفتہ کیا کیا جلوائے جا. آپ کی تو بات ہی الگ ہے نا. آپ نے جو شعر لکھا نا کہ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمان نہ کیا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی سیرت میں کہیں واضح طور پہ نہیں ملتا کہ آپ نے کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، یعنی وہ تحریر میں یا کسی نے بیان کیا، کہیں تحریر میں کہیں واضح طور پہ کوئی واقعہ ایسا. لیکن یہ شعر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے سرکار کا دیدار کیا تھا، جبھی تو فرما رہے ہیں اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمان. واہ واہ. یہ ہے عاشقان رسول کا انداز، مدینے سے محبت. اور پھر ان کا وہ بھی شعر ہے نا، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد.
اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں، تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کو چیر کے دیکھ لو مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پر ایک حصے پہ اللہ پاک کا نام اور دوسرے پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا پاؤ گے. آپ کیا فرماتے ہیں مولانا مصطفیٰ رضا خان یا مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے؟ جی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو اپنے والد محترم سے عشق رسول کی سوغات لی اور ایک ورثے کے طور پر اس عظیم نعمت کو لیا، تو اس نعمت کو جہاں اپنے مریدین میں تقسیم کیا، وہیں خصوصی طور پر اپنے شہزادوں کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی عشق رسول کی، کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دونوں شہزادے مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام اور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں ہی ایک عظیم عالم دین، مفتی اسلام، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پائے کے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جھلک ان میں نظر آتی تھی. اور حامد رضا خان صاحب کے اشعار دیکھیں یا مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب کے اشعار دیکھیں، ان اشعار میں وہی سوز ملتا ہے، وہی رنگ ملتا ہے جو امام علیہ سنت نے عشق رسول کے حوالے سے پیش کیا. محسن بھائی، جب کسی ذات سے محبت ہوتی ہے تو اس سے متعلقہ افراد اور متعلقہ اشیاء بھی انسان کو بھلی لگتی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ایمان کے لیے معیار ہے، شرط اول ہے، تو ایمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ تقاضا ہے، یہ ظاہری علامت ہے کہ آپ کے صحابہ اور اہل بیت اطہار اور آپ کی نسل سے محبت کی جائے، بلکہ اہل بیت سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد سے محبت کرنے کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے، احبوا اہل بیتی بحبی، میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک ہم دیکھتے ہیں جو بھی عاشقان رسول ہیں، ان کی زندگی کا، سیرت کا یہ روشن پہلو ہوتا ہے کہ وہ سادات کرام سے، یعنی نسل مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت اور تعظیم کا تعلق قائم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بھی کئی واقعات ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی اور اعلیٰ حضرت کے دادا یعنی رضا علی خان صاحب اور مفتی نقی علی خان صاحب، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے محلے میں کچھ سادات کے گھر تھے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دادا جان رضا علی خان صاحب کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح نماز پڑھتے، جب فجر کی نماز کے بعد آپ اسپیشل ان سادات کرام کے پاس جاتے، ان سے ان کا حال احوال پوچھتے، ان کی زیارت کرتے، ان کو سلام کرتے. اور یہی معمول پھر نقی علی خان صاحب کا، اور جہاں گھر میں کوئی بھی تقریب ہو، محفل ہو، تو خصوصیت کے ساتھ سادات کرام کو انوائٹ کیا جاتا اور عام لوگوں سے بڑھ کر ان کو دگنا حصہ دیا جاتا. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی انداز ملتا ہے کہ آل رسول سے محبت اور تعظیم یہ ان کی زندگی کا نمایاں پہلو تھا. ایک مرتبہ بریلی شریف میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجادہ نشین، یعنی اس وقت کے جو بزرگ تھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی سے، ان کے نسب سے جو حسنی حسینی سید ہیں، سادات کرام میں سے ہیں، وہ تشریف لائے. اور محسن بھائی، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نوجوان تھے، یعنی ان کی اتنی عمر نہیں تھی، وہ معمر نہیں تھے، لیکن نسبت اور نسب اتنا اعلیٰ تھا. سبحان اللہ. کتابوں میں لکھا گیا کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدل لوگوں کے ساتھ ان کو لینے کے لیے اسٹیشن پر گئے، اور ٹرین سے ان کو جب اتارا گیا تو زمین پر ان کے قدم نہ لگنے دیے گئے، بلکہ ان کو کرسی پر بٹھایا. اس کرسی کو اٹھا کر اب گاڑی کی طرف لے کے جانا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کندھوں پر اس کرسی کو اٹھایا، اور جتنا عرصہ وہ وہاں رہے تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلاموں کی طرح ننگے پاؤں ان کے پیچھے چلا کر. یہ سادات کا ادب جو آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کرام کا جو ادب کیا کرتے تھے، وہی ہمیں تصویر یہاں نظر آ رہی ہے کہ خود جو ہے وہ سادات سید صاحب کو لے گئے ہیں. سید صاحب جو خدمت کے لیے گھر پر معمور ہوئے تھے، ان کو بغیر خدمت کے وظیفہ مقرر فرما دیا گیا. تو یہ محبت سادات کرام یقین عشق رسول کی علامت ہے جو خاندان اعلیٰ حضرت میں ہمیں نظر آتی ہے. تو ہم اختتامی کلمات کی طرف بڑھتے ہیں. خاندان اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر ہم نے بات کی. خاندان اعلیٰ حضرت میں ہم نے یہ بھی دیکھا وسیم بھائی کہ وہ میلاد شریف کا بڑے ہی خوبصورت انداز میں اہتمام کرتے تھے. خود مولانا نقی علی خان صاحب، مولانا رضا علی خان صاحب اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد شریف کی محفل کا باقاعدہ اہتمام فرمایا کرتے، اس میں خود بیان فرمایا کرتے تھے اور صلاۃ والسلام ہوا کرتا تھا. پھر جو نیاز وغیرہ کا اہتمام ہوتا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منانا ہے. یہی ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے
کرنے کے ساتھ حضور کی ولادت کا تذکرہ ادب و احترام کے ساتھ کرنا ہے، اور جب تک دم میں دم باقی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اپنے اشعار کے ذریعے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر آیات ولادت کرنے کی ترغیب دی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منانے کی ترغیب دی ہے، اور جو قیام و میلاد کے نام سے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، یہ اگر آپ پڑھیں نا تو پڑھ کر آپ کو میلاد شریف کی اہمیت اور اس میں تعظیم و ادب کا جو دخل ہے اس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ میلاد منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ خاندان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول پر ہم بات کر رہے تھے، تو یہ وہ خاندان ہے جن کے بارے میں ہمارے راشد بھائی اور وسیم بھائی نے بیان کیا کہ ایک طرف ان کے والد محترم ہیں جو نبی پاک کا ذکر فرما رہے ہیں تو 570 القاب ذکر کر رہے ہیں، 570 القاب، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ان کے شہزادے ہیں کہ جو سادات کا ادب کر رہے ہیں، جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ کرتے ہیں۔ خود ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز کتنا نرالا ہے۔ اس سب سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ ہم سب بھی اپنے دل کے اندر وہی ادب و تعظیم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی گفتگو میں وہ مٹھاس لے کر آئیں کہ جب بات کریں تو اس سے عشق رسول کے پھول جھڑیں، ہمارے پاس بیٹھنے والے کو عشق و محبت کی خوشبو آئے، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوانگی میں وارفتہ ہو جائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ پاک خاندان اعلیٰ حضرت رحمہم اللہ السلام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو ان کے صدقے سچا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔